إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. صدق الله العظيم. وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تحقرن جارة بجارتها ولو فرسن شاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نہایت ہی عزت و احترام کے مستحق خواتین اسلام، پردے میں تشریف فرما ہماری مائیں اور بہنیں، اور یہاں موجود محترم حضرات اور ہمارے صدر نشین مجلس دامت برکاتہ. خواتین سے گفتگو کرنا ایک اعتبار سے ڈبل آزمائش ہوتی ہے. یہ کہنے والے کے لیے بھی ہے اور سننے والیوں کے لیے بھی. اس لیے کہ ہم لوگ کلاس میں ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارے مخاطب ہمارے سامنے ہوتے ہیں. مسجد میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو جن سے بات کی جا رہی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہوتے ہیں. تو جو کچھ آدمی پڑھ کر آتا ہے، مطالعہ کر کے آتا ہے، دیکھ کے آتا ہے، سوچ کر آتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ چیزیں یاد آتی چلی جا رہی ہیں. اور مخاطب جن سے بات کی جا رہی ہے اگر وہ سامنے موجود نہ ہو تو پھر ایسا لگتا ہے کہ زبردستی کھود کے نکالنی پڑتی ہے. بھولنے کا بھی خطرہ لگا رہتا ہے. اس لیے یہ کہنے والے کے لیے بھی آزمائش ہے کہ وہ موجود لوگ جو یہاں پر ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اصلاً مخاطب نہیں ہے. اصلاً مخاطب جن سے بات کی جا رہی ہے وہ پردے میں بیٹھی مائیں ہوتے ہیں، اور ان کے لیے بھی بڑی آزمائش ہے. عام طور پر خواتین پر یہ الزام لگتا رہتا ہے مردوں کی طرف سے کہ وہ بات صحیح کر کے نہیں سنتی، باتیں کرتی رہتی ہے. ایک فطری سی چیز ہے، جب بات کرنے والا ان کو نظر نہیں آتا تو پوری طرح فوکس اور توجہ نہیں ہوتا. ہم نے مسجدوں میں دیکھا ہے کہ جمعے میں جب امام خطبہ دیتا ہے، تقریر کرتا ہے، تو جو ستون ہوتے ہیں، ستون کے پیچھے والی جگہ خالی پڑی رہتی ہے، اس لیے کہ وہاں فیس ٹو فیس نہیں ہو رہی ہوتی صورتحال. سننے والے کو بیان کرنے والا نظر نہیں آ رہا ہوتا تو وہ ستون کے حصے سے الگ ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اور جب تکبیر ہوتی ہے، خطبہ ہوتا، جماعت کھڑی ہوتی ہے تو سب پھر جگہ بھر جاتی ہے ساری کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں توجہ کے لیے چاہیے کہ بات کرنے والا بندہ نظر آ رہا ہو، دکھائی دے رہا ہو. تو ایسی صورت میں بات کا سننا بھی، بات کا سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے. مگر ظاہر ہے کہ ان دونوں چیزوں سے ہمیں گزرنا ہے. تقریباً 50 منٹ کے قریب میرا ارادہ ہے بات کرنے کا، اور یہ میں اپنے آپ کو تھوڑا سا ذہن کو قریب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ بات کر کے، کہ میں بھی کوشش کروں کہ جو باتیں سوچی ہیں، سمجھی ہیں، ارادہ کیا ہے کہنے کا، میرے لیے وہ کہنا آسان ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے آسان ہو. اور آپ ماؤں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ بہرحال بات کرنے والا نظر نہیں آ رہا، آپ دور بیٹھی ہیں، پردے کے ماحول میں ہمیں بات کرنی ہے تو عام طور پر توجہ بکھر جاتی ہے، توجہ مکمل نہیں مل پاتی. تو آپ کو بھی زیادہ فوکس کرنا ہے، توجہ دینی ہے کہ نظر نہ آنے کے باوجود جو بات سامنے آ رہی ہے، کہی جا رہی ہے، جس کی آواز آ رہی ہے، اس کی طرف دھیان لگا کے رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز بات کا سننا اور سمجھنا آسان ہے. اس تمہید کے بعد عرض یہ ہے کہ دین جو ہے ہمارا، اب غور سے سنیں بات، ہمارا جو دین ہے
اگر اسے ہم بہت مختصر کر کے سمجھیں تو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ دین کا ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق ہم سے اور ہمارے پیدا کرنے والے اللہ سے، جس کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، اللہ کے حق۔ اور دین کا دوسرا حصہ وہ ہے جس میں ایک انسان کا دوسرے انسان سے تعلق ہوتا ہے، کسی کا اپنی فیملی سے تعلق ہوتا ہے، پڑوسی کا اپنے پڑوسی سے تعلق ہوتا ہے، رشتہ دار کا اپنے رشتہ دار سے تعلق ہوتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ یہ چیز ساری انسانیت میں بھی ہے اور یہ چیز انسانوں سے گزر کر جانوروں تک ہے۔ جن جن کے حقوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے جوڑ دیا ہے، اس حق کا خیال رکھنا، اس رشتے کو نبھانا، اس کے قاعدے اور قانون کے مطابق زندگی جینا، یہ ہمارے دین کا دوسرا حصہ ہے۔ پھر ٹوک رہا ہوں اس لیے کہ میں ٹیچر آدمی ہوں، مزاج تو اسی طرح بات کرنے کا ہے جیسے کلاس کی بات ہوتی ہے، کہ دین کا پہلا حصہ وہ ہے کہ جس کا تعلق ہم سے اور ہمارے پیدا کرنے والے سے، اور دوسرا حصہ وہ ہے کہ جس کا تعلق ہم سے اور ہماری طرح دوسرے انسانوں، ہمارے رشتہ داروں، ہمارے فیملی ممبر، ہمارے پڑوسیوں سے۔ دین کے پہلے والے حصے کے بارے میں اللہ کے نبی نے جو ہدایات ہمیں عطا کی ہیں، اگر ہم ان ہدایات پر عمل کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا تعلق اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، تازہ ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، متحرک ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، اور وہ ہماری پوری 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمارے خون کے ساتھ گردش کرتا رہتا ہے، اور ہم کسی بھی موڑ پر ہوں، کسی بھی سچویشن میں آ جائیں، ہمیں ہر وقت اس بات کا خیال رہتا ہے کہ ہے کوئی ہمارا پیدا کرنے والا خالق و مالک اللہ، اس کے تعلق کا، اس کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہمیں زندگی اس طرح جینی چاہیے اور اس طرح نہیں جینی چاہیے۔ پھر دوہرانا، دین کا پہلا حصہ جس کا تعلق ہمارا اور ہمارے پیدا کرنے والے کا ہے، اللہ کے نبی کی ہدایات پر اگر ہم اس حصے کے بارے میں عمل کریں گے تو اس کا کرنٹ فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک اللہ سے تعلق اور رشتہ مضبوط ہوگا، کبھی بھی وہ دھندلائے گا نہیں، کبھی بھی وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوگا، بلکہ ہر وقت وہ روشن رہے گا، تازہ رہے گا، اور ہمارے لیے اپنے پیدا کرنے والے کے تعلق کو برتنا آسان ہوتا ہے۔ اور دین کا دوسرا حصہ وہ ہے کہ جس میں ہم انسانوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات ہمیں عطا کی ہیں، اگر ہم ان ہدایات پر عمل کریں گے تو اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آخرت میں ہمیں نفع ملے گا، مگر کرنٹ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی بھی حسین، خوبصورت، ٹینشن فری ہو جائے، ہماری جوائنٹ فیملی ہو تب، ہمارا اپنا پڑوس کا نظام ہو تب، ہمارا اپنے بچوں سے رشتہ ہو تب، ہمارا اپنے گھر کے دوسرے ممبروں سے رشتہ ہو تب، ہمارا اپنے پڑوس سے رشتہ ہو تب، اپنے رشتہ داروں سے تعلق ہو تب، اگر اللہ کے نبی کی ان ہدایات پر عمل کیا جائے گا کہ جو اس دوسرے حصے سے متعلق ہیں، تو ہمارے رشتے، ہمارے تعلقات، ہماری فرینڈشپ، ہماری دوستیاں، ہماری رشتہ داریاں وہ ایک اصول کے مطابق شاندار اور خوبصورت انداز میں چلتی رہیں گی، اور ہماری زندگی آسان بھی ہو جائے گی، ٹینشن فری بھی ہو جائے گی۔ اگر میری یہ بات سمجھنے کی کوشش کی ہے ماؤں بہنوں نے، تو اب ان دونوں چیزوں کے بارے میں بس میں ایک دو بات ذکر کروں گا، یعنی دین کے پہلے حصے سے متعلق بھی ارادہ کر رہا ہوں کہ دو باتیں کہہ لوں جلدی سے، اور دین کے دوسرے حصے سے متعلق بھی چاہ رہا ہوں کہ دو باتیں جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ دیکھیے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہماری بسم اللہ ہے، یا ہمارا اے ہے، یا ہمارا الف ہے، اس کا نام ہے ایمان۔ اور یہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت میں، ایک عقل مند انسان ہونے کی حیثیت میں، ہم صرف اس بنیاد پر نہیں کہ ہم مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے، بلکہ ہم اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنے شعور کی بنیاد پر، اپنے احساس کی بنیاد پر یہ سمجھیں کہ ہم مشینوں کی طرح کوئی مشین نہیں ہے، بلکہ ہمارا پیدا کرنے والا کوئی خالق و مالک ہے۔ کاش میں اپنے دل کی یہ بات آپ تک پہنچا سکتا،
اور یقیناً پہنچ رہی ہوگی کہ ہم چیک کریں اپنے آپ، ہم گریبان میں منہ ڈال کر سوچیں، ہم غور کریں۔ تعلیم کے میدان میں ہم بہت آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، الحمدللہ ہمارے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، اور بچوں سے کہیں زیادہ ہماری بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں۔ بلکہ شاعر آج کل یہ کہنے لگے کہ اکثر بیٹیاں پوچھتی ہیں کم پڑھتے ہیں بیٹے کیوں؟ رزلٹ جب آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بچیاں تعلیم میں ماشاءاللہ بچوں سے آگے نکلتی چلی جا رہی ہیں۔ جو ایک تصور تھا کہ ہماری خواتین، ہماری بچیاں نہیں پڑھتی ہیں، الحمدللہ وہ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اگر ہم MBA کر سکتے ہیں، اگر BBA کر سکتے ہیں، اگر ہم میڈیکل لائن میں جا سکتے ہیں، اگر ہم اور دوسرے سبجیکٹ ہیں جن میں بہت اچھے مارکس حاصل کر کے اپنے آپ کو بلندی پر لے جا سکتے ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا تو ٹھہرنا چاہیے، تھوڑا سا تو غور کرنا چاہیے، تھوڑا سا تو ٹائم لگانا چاہیے، اپنی مشین کے بارے میں غور کرنا چاہیے، اپنے دل و دماغ سے کبھی سوال کرنا چاہیے۔ ہمیں کبھی یہ موقع نہیں ملتا کہ ہم یہ سوچیں اور فیصلہ کریں، کیا ہم اپنے آپ پیدا ہوئے ہیں؟ کیا ہم اپنی مرضی سے لڑکی بنے ہیں؟ کیا ہم اپنی مرضی سے لڑکا بنے ہیں؟ کیا ہم نے کلر اپنے لیے اپنے آپ سیٹ کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنا قد اپنے آپ فکس کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے خاندان کو اپنے اعتبار سے طے کر لیا تھا؟ کیا جس علاقے اور شہر میں ہم پیدا ہوئے ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے؟ یہ فور ایگزامپل میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم 5 منٹ بھی غور کر کے اس بات پر لگائیں گے تو یہ 5 منٹ کا غور اور محنت، سوچ بچار ہمیں یقیناً اس نتیجے تک پہنچائے گا کہ یقیناً یہ جسم ہمارے پاس ہے، یہ ہاتھ پیر ہمارے پاس ہیں، یہ ناک آنکھ کان ہمارے پاس ہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو اتنا لبرٹی میں محسوس کرتے ہیں، آزادی میں محسوس کرتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں چھوتے ہیں، جو چاہتے ہیں نہیں چھوتے، جو چاہتے ہیں سنتے ہیں، جو چاہتے ہیں نہیں سنتے، جو چاہتے ہیں دیکھ لیتے ہیں، جو چاہتے ہیں نہیں دیکھتے، جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، جہاں نہیں جانا چاہتے نہیں جاتے۔ تو ہمیں یہ دھوکہ لگ جاتا ہے شاید اپنے مالک ہم ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے مالک نہیں ہیں، ہم اپنے خالق نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنے مالک و خالق ہوتے تو ہم طے کرتے ہمیں کس خاندان میں پیدا ہونا ہے، ہم طے کرتے ہمیں کس علاقے میں پیدا ہونا ہے، ہم طے کرتے کہ ہمارا قد اور ہماری ہائٹ کیا ہونی ہے، ہم طے کرتے کہ ہمارا ناک نقشہ کیا ہونا ہے۔ مگر نہیں، جو کلر اللہ تعالیٰ نے دے دیا وہ لینا پڑا، جس خاندان میں پیدا کر دیا پیدا ہونا پڑا، جس علاقے میں پیدا کر دیا پیدا ہونا پڑا، جس ٹائم پیدا کر دیا اس ٹائم پیدا ہونا پڑا۔ ہم کتنا ہی چاہتے رہیں اور سوچتے رہیں، مگر یہ ساری کی ساری مشین ہمیں یہ بتا رہی ہے سوچ بچار کر کے کہ ہم اپنے آپ نہیں ہیں، اللہ کی قسم اپنے آپ نہیں ہیں، ہمیں کوئی پیدا کرنے والا خالق و مالک اللہ ہے۔ شاید میں نے گلے کی طاقت زیادہ لگا دی جذبے میں آ کر کے، لیکن پھر غور کر لیں، آج ہمارے ہاتھ میں ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید ہماری مرضی چل رہی ہے ہم پر، ہم جو چاہیں چھو لیں، جو چاہیں نہ چھوئیں، جہاں چاہیں چلے جائیں، جہاں چاہیں نہ جائیں۔ لیکن ذرا دوسرے اینگل سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا ہماری مرضی نہیں چلتی۔ کون چاہتا ہے کہ اس کی آنکھ کی روشنی کم ہو جائے؟ پھر کیوں ہو جاتی ہے؟ یہ آنکھ ہماری بات کیوں نہیں مانتی؟ کس کی بات مان رہی ہے؟ کون چاہتا ہے کہ اس کے سر میں درد ہو؟ کیوں ہو جاتا ہے؟ کون چاہتا ہے کہ اس کے پیٹ میں درد ہو؟ کیوں ہو جاتا ہے؟ سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن ہمارے اعضاء پر، ہماری چیزوں پر ہمارا بس نہیں چل رہا، ہمارا اختیار نہیں چل رہا، ہمارا حکم نہیں چل رہا، ہمارا فیصلہ نہیں چل رہا۔ تو میری مائیں اور بہنیں غور کریں، میں تھوڑی سی اعلیٰ سطحی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ کا فضل ہے کہ آج ہمارا ایجوکیشن لیول الحمدللہ اوپر جا رہا ہے۔ میں شہر میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، ممکن ہے ہماری سننے والی خواتین میں تعلیم یافتہ بچیاں بھی ہوں، ممکن ہے وہ اسکول کالج میں پڑھنے والی بچیاں بھی ہوں، اور ذمہ دار گھروں کی ذمہ دار خواتین بھی ہوں جو تجربے سے گزر کر یہاں تک پہنچی ہیں کہ اب اپنے گھروں کو سنبھال رہی ہیں، اپنے بچے اور بچیوں کی تربیت میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں اپنی بات دہرا رہا ہوں کہ سب سے پہلا ہمارا فرض یہ ہے کہ ایک انسان ہونے کے ناطے ہم یہ طے کریں اور پہچانیں کہ ہم اپنے آپ نہیں ہیں، بلکہ ہم کسی ذات پر ایمان لائے ہیں۔ جس پر ہم ایمان لائیں اس کا رشتہ، اس کا احسان، اس کا تعلق دنیا کے سارے رشتوں سے بڑھ کر ہمارے دل میں تازہ اور زندہ ہو رہا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم اپنے پیدا کرنے والے کو نہ پہچان سکے تو ہم نے، اور یہ جو مائکرو فون میرے سامنے ایک مشین رکھی ہے اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ ہماری مائیں بہنیں سلائی مشین چلاتی ہیں تو پھر انسان میں اور سلائی مشین میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ انسان بھی ایک مشین ہے اور دنیا میں ایجاد مشینیں بھی مشین ہیں،
لیکن انسان کی مشین میں اور اس مائکرو فون میں کیا فرق ہے؟ یہ میرے سامنے مائک ہے، اس کو کسی نے بنایا، کسی انجینئر نے اس کا پلان کیا، اس پر اس نے اپنا ٹائم لگایا، دماغ لگایا، تب جا کر کے ایک مشین وجود میں آئی۔ اس کا کام یہ ہے کہ یہ میری آواز کو طاقتور بنا کر بڑھا کر آپ تک پہنچا دے۔ یہ اپنے کام کو پورا کر رہا ہے، لیکن اس مشین کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا بنانے والا انجینئر کون ہے، اس کا کوئی حق ہے کہ نہیں ہے، اسے سلام دعا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ مشین ہے، اس لیے کہ اس میں شعور نہیں، اس میں عقل نہیں ہے، اس میں ادراک نہیں ہے، اس میں احساس نہیں ہے۔ لہٰذا اگر یہ مشین ہو مائکرو فون، مشین ہو واشنگ مشین، مشین ہو فریج، مشین ہو سلائی مشین، مشین ہو موبائل، ان میں سے کوئی بھی چیز یہ نہیں احساس کر سکتی کہ اس پر محنت کرنے والا بنانے والا کون ہے۔ وہ اپنے ورک کرنے والے اور بنانے والے کو نہیں پہچانتی، کوئی حرج کی بات نہیں، وہ مشین ہے۔ لیکن میں اور آپ انسان، ہماری مشین میں اللہ نے عقل رکھی ہے، اللہ نے شعور بخشا ہے، اللہ نے سمجھ رکھی ہے۔ اس سمجھ اور عقل اور شعور کا استعمال کر کے ہمیں یہ سمجھنا اور طے کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ اپنے مالک و خالق نہیں ہیں، ہمارا پیدا کرنے والا خالق و مالک اللہ ہے۔ اگر ہم اپنے اللہ کو پہچان لیتے ہیں اور اس کا تعلق اور ایمان ہمارے دل میں تازہ اور زندہ رہتا ہے، تب گویا ہم میں اور سلائی مشین میں فرق ہو جائے گا، ہم میں اور ایک واشنگ مشین میں فرق ہو جائے گا، ہم میں اور دنیا کی کسی بھی مشین میں فرق ہو جائے گا، اس لیے کہ دنیا کی کوئی مشین اپنے بنانے والے کو نہ جانتی ہے، نہ اس کے حق کو پہچانتی ہے، نہ اس کے احسانات کو سمجھتی ہے۔ اگر انسان بھی ایسا ہو جائے تو پھر انسان میں اور مشین میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ لہٰذا میری پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سے تعلق کو زندہ رکھنے والی بنیادی چیز ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں اپنا ایمان، اور یہ ایمان ہمارے دل کے اتنا نزدیک ہے، اور اگر نہیں ہے، دھندلا گیا ہے، تو اسے روشن کر لیجئے کہ دنیا میں جتنی نعمتیں ہمیں اللہ نے بخشی ہیں ان میں سب سے بڑی دولت ہمارا ایمان ہے۔ مائیں بہنیں توجہ دیں، ویسے کہتے میں نہیں گزر رہا ہوں، ایک ایک بات لوجیکلی ہے جس پر اگر آپ غور کریں گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ہمارے پاس مال اللہ پاک نے دیا ہے، وہ بھی بہت بڑی دولت ہے۔ مال کوئی ناجائز چیز نہیں، پیسہ کوئی ناجائز چیز نہیں۔ پیسہ ہوتا ہے تو ہم غریبوں کا خیال کرتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے تو قربانی کرتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے تو حج کرتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے تو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ پیسہ بھی اللہ پاک کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت اور دولت ہے، لیکن سب سے بڑی نہیں۔ ایک ایک لفظ پر غور کیجیے، بہت بڑی دولت ہے پیسہ بھی، مگر سب سے بڑی، اس سے بڑی دولت ہماری اولاد ہے۔ فور ایگزامپل آپ سمجھیے، ہمارا بچہ، اس کی ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی میں اگر زخم آ جائے تو ہم صرف اس انگلی کو بچانے کے لیے اپنے 10 سال کا جمع کیا ہوا سرمایہ پونجی خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ کوئی جلسہ نہیں کرنا پڑتا، کوئی سمجھانا نہیں پڑتا، کوئی بتانا نہیں پڑتا، کوئی تقریر نہیں کرنی پڑتی، مگر چونکہ ہم کیا سمجھتے ہیں، ہمارا یہ یقین ہوتا ہے کہ اولاد والی دولت مال والی دولت کے مقابلے میں بڑی دولت ہے، اس وجہ سے بڑی والی دولت کو بچانے کے لیے چھوٹی والی دولت کو قربان کر دیا۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں میری مائیں بہنیں توجہ دیں، جو بات میں اس ایگزامپل اور مثال سے سمجھانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ غور کر رہی ہیں تو میرے کہنے سے پہلے سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ مال بھی بہت بڑی دولت ہے مگر سب سے بڑی نہیں، اس سے بڑی دولت اولاد ہے۔ اولاد بھی سب سے بڑی دولت ہے، اولاد بھی بہت بڑی دولت ہے مگر یہ بھی سب سے بڑی نہیں۔ اپنی جان بھی بہت بڑی دولت ہے مگر یہ بھی سب سے بڑی دولت نہیں۔ ایمان والے کے لیے سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو وہ ہے ایمان، 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 اس کا یقین۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ بڑی والی دولت کو بچانے کے لیے چھوٹی والی دولت کو قربان کیا جاتا ہے۔ بڑی والی دولت کو بچانے کے لیے چھوٹی والی دولت کو قربان کیا جاتا ہے۔ اولاد کی دولت کو بچانے کے لیے مال والی دولت کو قربان کر دیا جائے گا۔ کئی مرتبہ آدمی اولاد سے بھی تنگ دل ہو جاتا ہے، گھر سے نکال دیتا ہے، عاق کر دیتا ہے، اس لیے کہ کئی مرتبہ آدمی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری اولاد میرے وجود کے لیے خطرہ بن گئی ہے، تو پھر اس کے وجود کی جو محبت ہے وہ اولاد کی محبت پر غالب آ جاتی ہے اور آدمی اپنے بیٹے کو بھی گھر سے نکالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مال بھی بہت بڑی دولت مگر سب سے بڑی نہیں، اولاد بھی بہت بڑی دولت مگر سب سے بڑی نہیں، اپنی جان بھی بہت بڑی دولت مگر یہ بھی اللہ کی قسم سب سے بڑی نہیں۔ ایک ایمان والے کے لیے سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو اس کا ایمان ہے۔
اور پھر بڑی والی دولت کو بچانے کے لیے چھوٹی والی دولتوں کو قربان کیا جاتا ہے، اور یہ قربان کرنا بے وقوفی نہیں بلکہ یہ قربان کرنا عقل مندی ہوتی ہے۔ میں مثالیں نہیں دے رہا، آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہوں۔ فضائل اعمال پڑھتے ہیں ہم کتاب فضائل اعمال، فضائل اعمال کے شروع میں جو چیپٹر ہے اس کا نام ہے حکایات صحابہ، نام اس کا حکایات صحابہ ہے، لیکن اصل میں وہ داستان ہے ایمان والی دولت کو بچانے کے لیے دنیا کی ساری دولتیں قربان کر دیں۔ صحابہ کی تاریخ ہے وہ، جنہوں نے ایمان والی دولت کو بچانے کے لیے مال والی دولت کو بھی قربان کیا، اولاد والی دولت کو بھی قربان کیا، جان والی دولت کو بھی قربان کیا، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے لیے ایگزامپل سیٹ کی ہے قیامت تک کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ اس کو بچانے کے لیے اگر آپ کسی ایسے نکڑ پر پہنچ جائیں، کسی ایسی جگہ جا کر کے کھڑے ہو جائیں، کسی ایسی سچویشن سے آپ گزر رہے ہوں کہ ایک طرف ایمان ہے دوسری طرف آپ کا مال ہے، یا ایک طرف ایمان ہے دوسری طرف آپ کی اولاد ہے، ایک طرف ایمان ہے دوسری طرف آپ کی جان ہے، تو اگر آپ واقعی اللہ سے سچا تعلق اور محبت رکھنے والے مسلمان ہیں تو آپ کا فیصلہ یہی ہوگا کہ دنیا کی ساری دولتوں کو چاہے قربان کرنا پڑ جائے لیکن ایمان والی دولت کو ہر حال میں بچا کر کے۔ یہ ہے ایمان، جب یہ زندہ رہے گا یہ طاقتور رہے گا۔ اور ایک بات اور میں کہوں، دنیا کے جو لوگ ہم پر احسان کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم اگر اچھے مسلمان اور انسان ہوں تو ہم اپنے احسان کرنے والے کا خیال کرتے ہیں۔ میں تو یہ مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ تھوڑی دور کے لیے اگر کوئی موٹر سائیکل پہ بھی بٹھا لے اور گھر تک چھوڑ کر چلے جائے تو اسے بھی ہم کئی سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں ذرا چائے پیتے ہوئے چلے جائیے، اچھی بات ہے، احسان کرنے والے کے احسان کو یاد رکھنا چاہیے، لیکن ہم دنیا میں 4 پیسے کا احسان کرنے والے لوگوں کا خیال کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ خیال پہلی فرصت میں اگر ہمیں کسی کا آنا چاہیے تو اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک اللہ۔ ہم کسی دعوت میں جاتے ہیں، جس نے دعوت کی اس کی بھی تعریف کرتے ہیں، اس کے ڈیکوریشن کی بھی تعریف کرتے ہیں، اس کے شامیانے کی، اس کے سسٹم کی بھی تعریف کرتے ہیں، اس کے کھانے کی بھی تعریف کرتے ہیں، جس نے کھانا بنایا اس باورچی کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ باورچی کے پاس پہنچ کر اس کی تعریف کرتے ہیں کہ بھی بڑا شاندار کھانا بنایا، لیکن جس اللہ نے پیدا کیا، جس نے قوت ہاضمہ دی، جس نے آپ کو پورا وجود بخشا، نہ کھانے سے پہلے بسم اللہ یاد آئے اور نہ کھانے کے بعد الحمدللہ یاد آئے، تو تصور تو کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کیا سوچتا ہوگا کہ یہ بندہ اس کے ساتھ کتنے شروع کے ابتدائی درجے کے احسانات میں کر رہا ہوں اور یہ دنیا کے کم درجے کے احسان والوں کا شکریہ ادا کرتا پھر رہا ہے، مگر اسے میرا کوئی خیال۔ سب سے بڑا محسن تو ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میں مثال کے طور پر اگر سمجھاؤں، آج دنیا میں ہم بڑے ہو گئے، دوسروں کے آستانوں پر جا رہے ہیں، دوسروں کے درباروں میں جا رہے ہیں۔ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے کہ بندے جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو وہاں تیرے ساتھ سارا سسٹم کون ترتیب دے رہا تھا؟ 6 مہینے میں مکمل ہو گیا، 8.5 مہینے، 9.25 مہینے میں تو پیدا ہوتا ہے، تیرا پورا نظام وہاں پر کون دیکھ رہا تھا؟ اور پیدا ہونے کے بعد کیا صورتحال تھی؟ لا لک سن تقطع ولا لک ید تبطش ولا لک رجل تمشی، تیرے دانتوں میں طاقت نہیں تھی کہ چبا سکے، تیرے ہاتھوں میں طاقت نہیں تھی کہ پکڑ سکے، تیرے پیروں میں طاقت نہیں تھی کہ چل سکے، تیرا ہاضمہ اتنا مضبوط نہیں تھا کہ تو بڑی بڑی چیزیں کھا سکے، ہضم کر سکے۔ اللہ کہتا میں نے تیری ماں کے سینے میں تیرے لیے دودھ جیسی غذا کا انتظام کر دیا۔ بندے اگر تو سردی میں پیدا ہوا تو میں نے تیری ماں کے سینے کو ہیٹر بنا کر تجھے گرم دودھ پلایا، اور اگر تو گرمی میں پیدا ہوا تو میں نے تیری ماں کے سینے کو فریج بنا کر تجھے ٹھنڈا دودھ پلایا۔ فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَىٰ ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرِي، میرے بندے اور بندی بتا یہ سب احسان کرنے والا کوئی اور خدا ہے تیرے ساتھ؟ کون ہے وہ؟ اسے ہم غور تو کریں۔ مائیں بہنوں سے زیادہ کون سمجھے گا؟ جب یہ مائیں بہنیں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں، اور وہ دودھ کون سا ہوتا ہے؟ جو بھینس کا دودھ ہوتا ہے، جو پاؤڈر کا دودھ بنایا جاتا ہے، تو تھوڑا سا انگلی ڈال کر دیکھ لیتی ہیں، سردی کا موسم ہے تھوڑی سی گرمی کرتی، تھوڑا سا چولہے پہ کو رکھ لیا، گرم کر لیا، گرمی ہو رہی ہے تھوڑا سا زیادہ گرم ہو گیا تو ٹھنڈا کر لیا۔ اگر آپ بھینس کا دودھ پلاتی ہیں تو آپ کو چیک کرنا پڑتا ہے کہ یہ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، زیادہ ٹھنڈا تو نہیں ہو گیا کہ اس کو تھوڑا گرم کر لیں، زیادہ گرم تو نہیں ہو گیا کہ اس کو تھوڑا ٹھنڈا کر لیں۔ لیکن جب ماں اپنے بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہے تو کبھی اسے یہ سوچنے کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ سردی کا موسم ہے تو زیادہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، گرمی کا موسم ہے تو زیادہ گرم ہو گیا ہے۔ ایک نارمل صورتحال کو اگر وہ ذہن میں رکھ کر اپنے آپ کو اسی کی طرح استعمال کرے گی تو نارملی 95-98% اسے ایسا سوچنے کی ضرورت پیش نہیں، کبھی کبھی آئے گی
لیکن نارملی زندگی میں اسے یہ سوچنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں مثال دے کر کے سمجھاتا ہے کہ میرے اوپر جو ایمان لانے والی دولت ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ میرے خیال میں ایمان کی بات کافی کر چکا، یہ بتاتے ہوئے کہ اللہ سے تعلق کا جو آغاز ہے، اللہ سے تعلق کی جو ابتدا ہے، وہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، قربانی تک بعد میں جائے گی، لیکن سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ ہم نے یہ یقین کیا ہے، یہ ہم ایمان لائے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور یہ جو کلمہ ہے نا، یہ کلمہ، یہ ایگریمنٹ ہے محبت کا۔ جب ہم محبت سے گزر رہے ہوتے ہیں، دکان اور کاروبار کا فیصلہ عقلیں کرتی ہیں اور محبت کا فیصلہ دل کرتا ہے۔ محبتوں کے فیصلے دل سے کیے جاتے ہیں۔ محبتوں میں کیوں اور کیا کا سوال نہیں اٹھایا جاتا کہ اتنی گرمی میں آ گیا رمضان کیسے روزہ رکھیں، اتنی سردی آ گئی تو نماز پڑھنے کے لیے کیسے جائیں۔ دنیا کا محبوب بھی اگر اس کا عاشق اور محبت کرنے والا کیوں اور کیا کا سوال کرنے لگے تو وہ بھی ناراض ہو جاتا ہے کہ جناب محبت سچی کر رہے ہو یا دکھاوے کی کر رہے ہو۔ اللہ نے قرآن میں یہ کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ سے ایسی ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں کہ جھوٹے خداؤں سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص ایسی محبت کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور اس کا ایگزامپل یہ ہے کہ سارے لوگ اسے خدا مان رہے ہیں جسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ہم اسے خدا مانتے ہیں جسے ہم نے کبھی بھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن اس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن اس کے لیے طواف کر رہے ہیں، آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن ہزاروں روپے خرچ کر کے قربانی کر رہے ہیں، آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن ہاتھ اٹھائے ہوئے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں اور اس سے دعا مانگ رہے ہیں۔ یہی تو فرق ہے ہم میں اور ساری دنیا کی دوسری کمیونٹیز میں۔ ہم ایمان لائیں ایک ایسی ہستی پر جو ہماری پیدا کرنے والی خالق و مالک اللہ ہے۔ آج اس ایمان پر خطرات ہیں۔ آخری بات کہہ رہا ہوں پھر میں آگے بڑھوں گا۔ آج اس ایمان پر خطرات ہیں۔ آج حملہ نماز روزے پر ہے، یہ تو بہت پرانی بات ہو گئی، اب تو حملہ ہماری اصل بنیاد پر۔ اس کے لیے صرف جلسہ کرنے سے کام نہیں چلے گا، اس کے لیے میرے بھی صرف ایک تقریر کر دینے سے کام نہیں چلے گا، اس کے آپ کے بھی صرف ایک تقریر سن لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہمیں مستقل اپنے نظام کے اندر، اپنی شیڈول کے اندر، اپنی تعلیم کے اندر، اپنے گھر کے اندر اپنی بچیوں اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ نہ کچھ نظام ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ میری مائیں بہنیں بھی سمجھیں، مرد بھی سمجھیں، کہنے والا بھی سمجھے، آپ بھی سمجھیں، جس چیز پر فوکس ہوتا ہے، جس چیز کا خیال کیا جاتا ہے وہ آپ کے ذہن میں تازہ رہتی ہے، ورنہ تو چیزیں آپ کے ذہن سے اوجھل ہوتی ہیں۔ آپ رشتوں کو دیکھ لیجئے، جس رشتہ دار کے یہاں آپ زیادہ جانا آنا کرتے ہیں اس سے رشتہ محفوظ رہتا ہے، اور اگر کسی رشتہ دار کے یہاں آپ بہت دن میں جائیں تو جو بہت خاص رشتہ دار ہیں وہ بھی پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے۔ مائیں بہنیں ہوتی ہیں بڑی بوڑھی، ان کے یہاں بھی اگر بہت دیر سے جائے گی ہماری کوئی بیٹی اور بہن تو وہ بھی یوں کر کے دیکھے گی اور پہچاننے سے انکار کر دے گی، پتہ چلا کہ بہت دن سے آنا جانا نہیں۔ رشتے بھی آنے جانے سے رہتے ہیں، دوستیاں بھی آنے جانے سے رہتی ہیں، تازہ رہتی ہیں جب آپ اس پر توجہ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ بڑے بوڑھو ہی ہمیں بتاتے رہے ہیں کہ پانی کا قطرہ اگر ایک ایک بوند بھی گرتا رہے تو پتھر میں بھی کیا کر دیتا ہے، سوراخ کر دیتا ہے۔ روزانہ ہم اپنا نظام بنائیں، رات کو سونے سے پہلے 10 منٹ کے لیے تعلیم کا نظام بنائیں، اس تعلیم میں گھر کا باپ بھی ہو، ماں بھی ہو، اس کے بیٹے بھی ہوں، اس کی بیٹیاں بھی ہوں، اس کے پوتے بھی ہوں، پوتیاں بھی ہوں، اس کی بہویں بھی ہوں، سارے کے سارے میں۔ افسوس کی بات یہ ہے ہم ایک ساتھ بیٹھ کر ڈرامہ تو دیکھ سکتے ہیں لیکن ایک ساتھ بیٹھ کر ہم کوئی کتاب ایمان کے بارے میں نہیں پڑھ سکتے جس سے ہمارا تعلق اپنے اللہ سے زیادہ زندہ اور تازہ ہو جائے۔ روزانہ کی بنیاد پر جب ہم اپنے گھر میں تعلیم کا نظام بنائیں گے، روزانہ اللہ 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 کا ذکر آئے گا، تب ہم اس اطمینان کے ساتھ دنیا سے جائیں گے کہ شاید ہم یہ سوچ لیں کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کے دل کی تختی پر ایمان کو ایسا لکھ کر کے آ گئے ہیں کہ نہ تو کوئی لالچ ان سے ایمان چھین سکتا ہے اور نہ ہی کوئی خطرہ اور نہ ہی کوئی بندوق کی نوک ان سے ان کے ایمان کا سودا کرا سکتا ہے۔ میری مائیں بہنیں توجہ دیں، آج یہ ایمان پر جو حملہ ہے یہ ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کے مقابلے بچیوں کو زیادہ ٹارگیٹ کر رہا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات کہہ رہا ہوں، کئی مرتبہ یہ اپنا آئینہ جانتے ہیں ہم سب لوگ، آئینہ جب ہم دیکھتے ہیں تو آئینہ تو ہمارے داغ دھبے دکھا دیتا ہے لیکن اس سے تو ہم کبھی ناراض نہیں ہوتے۔ کسی نے دیکھا ہے آئینے کو غصے میں توڑتے ہوئے کہ صاحب آئینے کو سامنے رکھا ہم نے اور اس کے بعد اس نے بتلایا کہ صاحب کان میں یہ صابن لگ رہا ہے جو ابھی غسل خانے سے آئے ہوتے ہیں،
اور غصہ آئے کہ صاحب آئینہ اچھا مجھے کو برا کہہ رہا ہے اور پھوڑ دیا اس کو، اسے اگر آپ توڑ دیں گے پھوڑ دیں گے تو اپنے ہی نقصان کریں گے۔ یہ جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، یہ جو ہمارا ایک ساتھ مل بیٹھنا ہوتا ہے، یہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہوتے ہیں۔ دیکھو مجھے بات یاد آ گئی، حضرت بھی تشریف فرما ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المؤمن مرآت المؤمن، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ میں آپ کے لیے آئینہ، آپ میرے لیے آئینہ۔ کیا بات یاد آ گئی مجھے؟ آئینے کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ ہماری غلطی بتاتا، ہماری کمی بتاتا، ہماری کوتاہی بتاتا۔ کمال ہے، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ کتنی بڑی حقیقت ہے جو ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل آسان سے الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے آئینہ؟ آئینہ دو کام کرتا ہے۔ آئینہ ایک تو یہ کام کرتا ہے کہ منہ دیکھ ہی نہیں کر سکتا، جو بھی کمی ہوگی بتائے گا، اس سے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ بتائے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یعنی جب بھی ہمارے سامنے آئینہ آئے گا تو وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچے گا کہ کہیں یہ بندہ ناراض نہ ہو جائے اس وجہ سے میں اس کی کمی نہ بتاؤں، فوراً کمی بتائے گا۔ تو ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کیا ہوتا ہے؟ آئینہ۔ اگر میں غلط چل رہا ہوں اور آپ مجھے غلط چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو ایک ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے اپنا بھائی سمجھتے ہوئے آپ بتائیں کہ آپ اس راستے پر پہنچ جائیں۔ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو آپ ایک آئینے کا کردار ادا نہیں کریں۔ تو ایک تو آئینے کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے ہی سامنے آتا ہے تو کوتاہی بتاتا ہے، لیکن دوسرا کمال یہ ہوتا ہے کہ جس کی غلطی ہوتی ہے اسے ہی بتاتا ہے، دوسرے کو نہیں بتاتا۔ میرے نبی کا کمال دیکھیے، کیا اتنے آسان لفظوں میں کتنی شاندار بات سمجھائی۔ ہم غلطی ہوتی ہے بھائی کی اس کی اور بتاتے ہیں دوسرے کو، دیکھ رہے ہیں غلطی کسی دوسری پڑوسن میں اور بتلائی جا رہی ہے، اس ایک پڑوسن کے علاوہ باقی 4 پڑوسنوں کو بتائی جا رہی ہے۔ آئینے کا مطلب یہ ہے کہ غلطی ضرور بتائی جائے گی، مگر دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس کی غلطی ہے اسی کو بتائی جائے گی۔ کبھی بھی آئینہ کسی محلے والے کو جا کر کے نہیں بتاتا کہ فلاں کے اندر یہ کمی پائی جا رہی ہے، جس کے سامنے آئے گا اسی کو بتائے گا کہ تیرے اندر یہ کمی پائی جا رہی ہے۔ تو یہ جو جلسے ہوتے ہیں، یہ جو پروگرام ہوتے ہیں، یہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہوتے ہیں۔ اس میں ہم اپنی ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں جنہیں ہم بہتر کر سکتے ہیں۔ ایمان پر جو حالات ہیں، اگرچہ اس کا ٹارگیٹ ہم سب ہیں، لیکن خاص طور سے پلاننگ کے تحت ہماری بچیوں کو اس کا ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، گھر میں باپ کی بھی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، گھر میں ماں کی بھی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ چونکہ پروگرام خواتین کا ہے، اس وجہ سے میں خواتین سے کہتا ہوں جو مائیں ہیں، گھر کی ذمہ دار ہیں، کہ مرد کا کام گھر سے باہر کا ہے۔ مرد روزانہ اپنے بچوں کی اور خاص طور سے بچیوں کی آؤٹ پٹ کو نہیں دیکھ سکتا، ان کی ایکٹیویٹیز کو وہ اتنا زیادہ محسوس نہیں کر سکتا، لیکن جو ماں ہے، ماں اگر اپنے بچے اور بچی کی نفسیات سے واقف نہ ہوگی، اس کی صورتحال سے واقف نہیں ہوگی، اس کی پیشانی کو دیکھ کر اس کے خیالات کو پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھے گی، تو پھر ماں اپنے کردار کو پوری طرح ادا نہیں کر سکتی۔ ماں کو تو کئی مرتبہ اس کا اسکول بیگ بھی چیک کرنا پڑے گا، اور یہ کوئی ناجائز نہیں ہے۔ میرا خط ہے اگر آپ پڑھیں گے تو ناجائز ہے، میرا موبائل ہے اگر آپ اس کے میسج باکس میں جائیں گے تو ناجائز ہے، لیکن ایک باپ اپنے بیٹے کے میسج باکس میں جا کر کے دیکھ سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ ایک ماں اپنی بیٹی کے اسکول بیگ کو کبھی بھی چاہے چیک کر سکتی ہے، نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ اس پر فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ناجائز ہیں، دوسرے کی پرائیویسی، دوسرے کا ایک سرکل حصہ، دوسرے کا ایک دائرہ، یہ سب وہاں پر ہے جہاں آپ سرپرست نہ ہو، جہاں آپ ذمہ دار نہ ہو، جہاں آپ سرپرست ہوتے ہیں۔ آج کل آدمی اپنی کار کو اور اپنے ڈرائیور کو بھی چیک کر رہا ہوتا ہے، کہاں چل رہی ہے میری گاڑی اس وقت۔ اس میں تو ساری مشینیں لگا رکھی ہیں، ڈرائیور جھوٹ ہی نہیں بول سکتا کہ کہاں پر۔ ڈرائیور کو چیک کیا جا رہا ہے نیٹ کے ذریعے سے، اپنی کار کو چیک کیا جا رہا ہے نیٹ کے ذریعے سے، اپنے اسپتال کو چیک کیا جا رہا ہے، کون نرس ٹائم پر آ رہی ہے، کون ڈاکٹر ٹائم پر آ رہا ہے۔ آپ اپنے موبائل میں اپنے کیمرے کو کنیکٹ کر کے ساری چیزوں کو چیک کر رہے ہیں۔ اگر آپ روزگار کے اعتبار سے اتنا آپ لوگوں کو چیک کر سکتے ہیں تو سب سے زیادہ اندر تک چیک کرنے کی ذمہ داری اگر ہے تو وہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی، اپنے بچے اور بچیوں کی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ان کو اچک لے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی اغوا کر کے لے جائے، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اور ہم کئی مرتبہ دوسروں کے ہاتھوں کا کھلونا بن جاتے ہیں۔ آخری بات اس سلسلے میں کہتا ہوں، کئی جگہ کہنی پڑتی ہے کہ جو چیز ایمان کے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے، سنیں ذرا غور سے، آہستہ کہہ رہا ہوں، کئی مرتبہ ہمارے نوجوان بچے یا بچی کا فیصلہ ایسا ہو جاتا ہے جس سے ہمارے خاندان کی عزت چلی جاتی ہے۔
کئی مرتبہ ہمارے بچے یا بچی ایسا فیصلہ کر بیٹھتے ہیں کہ ہمارے خاندان کی عزت چلی جاتی ہے. اور غور کرنا، اگلا جملہ بولنا. اور کئی مرتبہ ہمارا بچہ یا بچی ایسا خطرناک فیصلہ بھی کر بیٹھ سکتے ہیں کہ خاندان کی عزت بھی جائے گی پلس ایمان بھی چلا جائے گا. اگر خاندان کی عزت ہی جائے تو چلو آدمی تھوڑا سا صبر کر لے، لیکن ایسے فیصلے بھی آج ہمارے اسی سماج میں ہو رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ خاندانی اعتبار سے عزت جا رہی ہے بلکہ ایمان بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور کسی چیز کو جب ہم تھوڑا سا محسوس کر رہے ہوتے ہیں، ہلکا سا محسوس کر رہے ہوتے ہیں، 15 دن کے اندر اور 1 مہینے کے اندر وہ ہمارے ایمان کا سودا کرنے والی چیز بن جاتی ہے. اور اب کیا کریں، اللہ تعالیٰ بھی نہیں شرماتا کہتے ہوئے تو ہم کیا شرمائیں. شروعات کہاں سے ہو رہی ہے آج کل؟ ایک اجنبی نمبر سے ایک ٹیکسٹ میسج آئے گا. اجنبی نمبر سے ایک ٹیکسٹ میسج آئے گا یا اجنبی نمبر سے ایک مس کال آئے گی. جو چیز صرف ایک مس کال تھی، جو چیز صرف ایک ٹیکسٹ میسج تھی جس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا. انسان کا نیچر یہ ہے کہ آدمی رپلائی دینا چاہتا ہے. انسان کا مزاج یہ ہے کہ آدمی جاننا چاہتا ہے کہ بھئی یہ میسج کس نے کیا. انسان کا مزاج یہ ہے، وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ مس کال کس کی آئی ہے. جو چیز شروع میں بالکل مس کال تھی، جو چیز شروع میں صرف ایک میسج تھا، 15-20 دن، 1 مہینہ 2 مہینہ گزرنے تک وہ ایک ہلکا سا میسج اور مس کال ہماری خاندان کی عزتوں کا بھی سوداگر بن جاتا ہے اور ہمارے اور بچے اور بچیوں کے ایمان کا بھی سوداگر. اس لیے میں اپنی ایمان والی بات مکمل کر سکا. میں نے یہ عرض کیا کہ دین کا ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق ہم سے اور ہمارے پیدا کرنے والے سے. اس کا تعلق نماز سے بھی ہے، اس کا تعلق زکوٰۃ سے بھی ہے، اس کا تعلق حج سے بھی ہے، اس کا تعلق روزے سے بھی ہے. لیکن یہ سارے کے سارے اعمال بعد میں آئیں گے. ان اعمال کی فکر تو ہم کریں اور کرتے ہیں یقیناً، لیکن آج معاملہ اعمال کا نہیں رہا، آج معاملہ تو ایمان کا بن گیا. آج تو بنیادیں ہل گئیں. آج تو ایمان کا وہ تصور ہمارے دلوں میں باقی نہیں رہا جس کا میں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے آپ بھی کوشش کریں کہ ایمان بچا کر کے لے جائیں جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں، اور اپنی اولاد کے بارے میں اس یقین کے ساتھ جائیں کہ ہمیں یہ یقین ہو اللہ کے پاس جاتے ہوئے کہ ہم نے اپنی اولاد کے دل کی تختی پر ایمان ایسے لکھ دیا ہے کہ اب دنیا کی کوئی طاقت ہو سکتا ہے ان سے ان کی دنیا کی ساری نعمتیں اور دولتیں لے جائے، لیکن ایمان والی دولت ہمارے بچوں سے نہیں چھینی جا سکتی. فکر کریں گے بھی انشاءاللہ العزیز. ہمیں امید ہے کہ ہم سب محنت کریں گے، انشاءاللہ ورک کریں گے، کوشش کریں گے، اس کو اپنے دل و دماغ پر لیں گے، اس کو اوڑھنا بچھونا بنائیں گے، اس لیے کہ یہ ہماری سب سے پہلی سب سے ضروری بنیادی ضرورت ہے. میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا کہ کن ایریاز میں ایسی صورتحال ہمیں پیش آ رہی ہے. ہم سب سمجھدار ہیں، اپنی چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں. کو ایجوکیشن بھی ہمارے لیے مسائل ہے، پرائیویٹ جاب بھی ہمارے لیے مسائل ہیں، ہمارے ٹیوشن کا نظام بھی ہمارے لیے مسائل ہے. یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کی ضرورت بھی ہیں اور ہماری زندگی کے لیے خطرہ بھی ہے. میں کوئی مولانا مفتی صاحب بات کر کے چیزوں کو ناجائز نہیں بتلا رہا ہوں، میرے لفظ پر غور کریں. یہ سب چیزیں ہماری زندگی کی ضرورت بھی ہیں لیکن ہمارے ایمان کے لیے خطرہ بھی ہیں. ہمیں غور کر کے کوئی نہ کوئی اپنی کوئی ایمرجنسی ڈور تو نکالنا پڑے گا، کوئی تو راستہ ہمیں بنانا پڑے گا. جو چیز بھی ہمارے لیے نفع بخش ہوتی ہے اس میں رزق تو ہوتا ہے. پہلے گیس نہیں تھا، چولہے پر روٹی بنائی جاتی تھی، گیس آیا تو رزق تو ساتھ لایا نا. لیکن ہمیں اس کے لیے احتیاطی تدبیر تو کرنی پڑتی ہے کہ ہم اس گیس سے فائدہ تو اٹھا لیں لیکن اس کے خطرے سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں. کتنی چیزیں ہیں ہم جو اس کے خطرے سے بچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اچانک آگ لگنے کا خطرہ ہو تو اسپیشلی ہمارے پاس ایک وہ رہتا ہے، کیا ہوتا ہے جو گھروں میں رکھ لیتے ہیں سلنڈر، دوسرا آگ بجھانے والا ہوتا ہے. کتنی چیزیں ہیں ہمارے پاس. جو چیز نفع لے کر کے آتی ہے ہمارے لیے وہ چیز اتنا ہی خطرات لے کر بھی آتی ہے. تو عقل مندی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ نفع کو نہ حاصل کیا جائے. ہاں، عقل مندی کا تقاضا یہ بھی نہیں ہے کہ نفع کے چکر میں اپنا بڑا نقصان کر دیا جائے. ہمیں مینیج کرنا پڑے گا، ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں راستے دیکھنے پڑیں گے، ہمیں کچھ نہ کچھ مشورے سے طے کرنا پڑے گا چیزوں کو کہ ہمیں اپنی اور اپنے بچوں کی تعلیمی ضرورت کو، روزگار کی ضرورت کو بھی پورا کرنا ہے. اور ہمیں صورتحال بھی ایسی ترتیب دینی ہے کہ ایمان والی دولت کم از کم اعلیٰ درجے میں ہماری حفاظت کی سبیل بن جائے اور وہ انشاءاللہ محفوظ رہے. دوسری بات، ایک حصے کی میں نے بات کر لی اور آدھے سے زیادہ ٹائم ہو گیا میرا. اب آدھا ٹائم اور بچا ہے، میں دوسرے حصے کی بات کر دیتا ہوں. اگرچہ میرا ارادہ تھا کہ نماز کی میں بات کروں گا لیکن اب میں نہیں کرتا. دوبارہ دہرا رہا ہوں، میں نے یہ عرض کیا تھا میری مائیں بہنیں
کہ دین کا ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق ہم سے اور ہمارے پیدا کرنے والے سے. اس والے حصے سے متعلق اگر ہم ذرا غور کر کے ہدایات پر عمل کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا اپنے اللہ سے تعلق کرنٹ رہے گا، تازہ رہے گا، زندہ رہے گا. اور جب تعلق زندہ رہے گا تو غلط ٹریک پر جیسے چلتے ہیں، ارے بھائی گاڑیوں نے آج کل سب کچھ سمجھا دیا. ابھی ہم آ رہے تھے تو اس سے چل رہے تھے، تھوڑا سا ادھر ادھر کو ہوتے ہیں تو ایک دم پتہ چل جاتا ہے، ایک دم تنبیہ ہو جاتی ہے کہ ادھر کو نہیں جانا، ادھر کو جانا. تو ایسے اللہ کا جب استحضار رہے گا، ایمان کا جب استحضار رہے گا، تو اگر ہم غلط ٹریک پر جا رہے ہوں گے تو فوراً ہماری کیا ہو جائے گی؟ تنبیہ ہو جائے گی، تنبہ ہو جائے گا، ہم چوکنا ہو جائیں گے کہ نہیں میں ایمان والا بندہ ہوں، میں ایمان والی بندی ہوں، مجھے اس والے غلط ٹریک پر نہیں جانا، بلکہ مجھے واپس ریورس گیئر میں آنا ہے، واپس ہونا ہے، اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. صبح کا بھٹکا اگر شام کو واپس آ جائے تو ہمارے بڑے بوڑھے بتاتے ہیں کہ اسے بھٹکا ہوا نہیں کہا جاتا. اگر ہم کسی جگہ کسی دوسرے غلط ٹریک پر چلنے کی طرف سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں تو فوراً اپنے آپ کو چیک کریں اور ایمان والے راستے پر آئیں. تو دین کا یہ حصہ وہ ہے جس کی شروعات ایمان سے ہوتی ہے. کاش میں بات کرتا نماز روزے کی تو کرتا، لیکن کبھی اللہ پھر موقع دے گا، لیکن میں نے ایمان کی بات. دوسرا حصہ میری ماں اور بہنوں وہ ہے کہ جس کا تعلق ہم سے اور دوسرے انسانوں سے. اس میں ہماری دنیا کی زندگی بہترین ہو جاتی ہے، اس میں ہمارے تعلقات بہترین ہو جاتے ہیں، اس میں ہمارا پڑوس اچھا ہو جاتا ہے، اس میں ہماری رشتہ داریوں کا نظام اچھا ترتیب رہتا ہے، اور ہمیں کسی قسم کی کوئی ویسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. اس کے بارے میں دو باتیں ذکر کر رہا ہوں صرف. ایک کا تعلق ہے خاص فیملی سے، ایک کا تعلق ہے سماج، خاندان، رشتہ داری اور پڑوس سے. دو باتیں ذکر کر رہا ہوں، اور یہ دونوں باتیں وہ ہیں جس کی ذمہ داری مردوں کے مقابلے میں عورتوں پر زیادہ ہے. نمبر ایک، گھر کی ذمہ دار خواتین کو چاہیے کہ خاص طور سے اپنے بچوں کی، اور بچوں میں بھی زیادہ خاص طور سے اپنی بچیوں کی تربیت خدمت کے اصول پر کریں. کس کے اصول پر کریں؟ خدمت کے اصول پر. آج کل کئی مرتبہ ماں پیار میں کوئی کام نہیں کراتی اپنی بیٹی سے، تو بیٹی کا خدمت کا مزاج نہیں بنتا. یہ ذرا جو مائیں میری بات سن رہی ہیں وہ توجہ دیں. میں جو بندہ بیٹھ کر آپ سے بات کر رہا ہوں، پچھلے 15 سال سے محکمہ شرعیہ چلا رہا ہوں. محکمہ شرعیہ اس عدالت کو کہتے ہیں جس میں میاں بیوی کے جھگڑے آتے ہیں. وہاں ہم نے اس 15 سال کے تجربے میں جو محسوس کیا ہے اس کی وجہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں. ہم اپنے بچوں کی تربیت اور خاص طور سے اپنی بچیوں کی تربیت خدمت کے اصول پر کریں. باپ بھی ایسے کریں، ماں بھی ایسے کریں. باپ کی ذمہ داری زیادہ تر لڑکوں کی ہوتی ہے، تو باپوں سے بھی چلو بات یاد آ گئی. باپ کی ہم کہتے ہیں کہ جن کے والدین سمجھدار ہوتے ہیں وہ تو کئی مرتبہ اپنے بچوں کی تربیت خدمت کے اصول پہ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ضرورت نہ بھی ہو تب بھی کہتے تھے ادھر آ بھائی بیٹے ذرا تیل لگا، اثر میں تیل لگا. جب آپ خدمت کروائیں گے تبھی تو اس کا مزاج خود خدمت کا بنے گا. آپ تھکے ہارے شام کو آئے اور آپ نے جو ہے اسے بلایا، کہا بیٹا ذرا پیر دبا دے 10 منٹ 5 منٹ. آپ بچپن سے جب اس طرح کی اس کی عادت بنائیں گے تب جا کر کے اسے خدمت کرنے کی عادت پڑے گی. اور جب یہ خدمت کرنے کی عادت پڑے گی تو جب آپ بیمار ہوں گے، جب آپ پریشان ہوں گے تو وہ بچہ آپ کا زیادہ خدمت کرنے والا بن جائے گا. آپ پیار میں کوئی خدمت نہیں لیتے تو صورتحال بچوں کی یہ ہو جاتی ہے کہ باپ کے سر میں تیل لگانا، باپ کی پیر دبانا، باپ کا بستر بچھانا تو دور کی بات، وہ نہ اپنا بستر بچھاتا ہے نہ اپنا بستر اٹھاتا ہے. وہ بچھائے گا بھی نہیں اپنا بستر، اٹھائے گا بھی نہیں اپنی چادر، ایسے ہی بیڈ روم سے نکل کر کے چلا جائے گا، پورے دن اس کی چادر ویسے ہی پڑی ہوئی رہے گی. یہ تو چلو مردوں کا ذکر آ گیا، لیکن میں خواتین سے کہہ رہا ہوں کہ مردوں میں چلو ہلکا ہے مسئلہ، کچھ نہ کچھ کام چل جائے گا، لیکن ہمیں اپنی بچیوں کی تربیت خدمت والے اصول پر کرنی چاہیے. اس لیے کہ آج جب ہم اپنے گھر میں ان کی عادت بنائیں گے، آج ہم ان کی خدمت کی عادت ڈالیں گے تو کل کو انہیں ایک گھر کو سنبھالنا ہے، کل کو انہیں دوسرے گھر میں جانا ہے، دوسرے گھر میں جا کر کے سیٹ ہونا ہے، وہاں ان کو سیکنڈ امی ابو بھی ملنے ہیں، وہاں ان کی زندگی نئے انداز پر گزرنی ہے. وہاں اگر اس گھر میں ان کی خدمت کی عادت نہیں پڑی تو وہاں جا کر وہ چیز بہت جلدی مزاج کے خلاف چیزوں کا اور لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بن جاتی ہے. چونکہ ماں تو بالکل یہ سمجھتی ہے کہ میں اسے گلاب کا پھول بنا کر کے رکھوں، ہاتھ چھوئی میلی نہ ہو جائے بالکل، کہ میری بیٹی ابھی فلاں جگہ سے اسکول سے آئی ہے، میں تو بالکل روٹی بھی نہیں بنواتی. پتہ چلا انٹر کر لیا، پتہ چلا MBA کر رہی ہے، لیکن ابھی کوئی سبزی بنانی نہیں آتی.
ابھی اسے چولہا ہی چلانا نہیں آتا، تو جناب آپ کے گھر میں تو یہ نخرے سارے چل جائیں گے، لیکن جب یہ بچی اگلے گھر جائے گی تو یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ انٹر میں کتنے مارکس آئے تھے اور کتنے نمبر آئے تھے، کتنے اعلیٰ درجے سے کامیاب ہوئی تھی، وہاں تو ساس سب سے پہلے اسے چولہا تھما دے گی۔ خدمت کا اگر مزاج بنا ہوگا تو یہ بندی، یہ بچی آگے جا کر کے اپنے پورے گھر کو سنبھالنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ خدمت کے مزاج کی وجہ سے ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ خدمت سے آدمی رام ہو جاتا ہے۔ خدمت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ دوسرے کی محبت حاصل کر سکتے ہیں۔ جو کام آپ گھور کر نہیں نکلوا سکتے، جو کام آپ زیادہ زور سے بول کر نہیں نکلوا سکتے۔ آج ہماری بچیوں کی صورتحال جو محکمہ شریعہ میں شکایتیں ملتی ہیں، زیادہ بولنے کی ملتی ہیں، بات نہ ماننے کی ملتی ہیں، بہت زیادہ طاقت استعمال کرنے کی ملتی ہیں، لیکن پیار کرنے والا جذبہ نہیں ملتا۔ جو بات خدمت سے منوائی جا سکتی ہے وہ اپنی کسی طاقت سے نہیں منوائی جا سکتی۔ لہٰذا ایک اصول یہ ہے کہ گھر کی ذمہ دار ماؤں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بچیوں کی تربیت خاص طور سے خدمت والے اصول پر کریں۔ خدمت والے اصول پر جب تربیت کریں گی تو یہ بچی آپ کی بھی خدمت کرے گی۔ اچھا ویسے میں تو یہی سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے مجھ سے اختلاف کریں لوگ یا مائیں بہنیں بھی، یہ جو کام نہ کرنے کا جھگڑا ہے یہ سسرال میں جا کر ہی نہیں پیش آتا۔ سسرال میں تو صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ اگر دوپہر کا کھانا ایک نے بنا لیا تو شام کو کوئی کام نہ ہو پھر بھی لیٹی رہے گی کہ اب دوسری والی بنائے گی، یا تو نند بنائے گی یا دوسری دیورانی اور جٹھائی بنائے گی۔ یعنی یہ بالکل برداشت ہی نہیں ہے کہ تھوڑا سا کام زیادہ کر لیا جائے۔ لیکن یہ خالی سسرال میں جا کر ہی نہیں ہو رہا جھگڑا، دو بہنیں بھی اگر گھر میں ہو جاتی ہیں تو ماں کو ان کے درمیان بھی سیٹنگ کرنی پڑتی ہے کب کام کرتی ہے۔ یعنی اسی گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے کہ ایک کام کر رہی ہے ایک کام نہیں کر رہی۔ ماں کو باقاعدہ سمجھدار ماؤں کو ان کی ترتیب بنانی پڑ جاتی ہے کہ دوپہر کا کام تجھے کرنا ہے، شام کا کام تجھے کرنا ہے، ناشتے کا کام تجھے کرنا ہے، فلاں کام تجھے کرنا ہے، کپڑے دھونے کا ایک دن کا کام تجھے کرنا ہے، ایک دن کا کام تجھے کرنا ہے۔ یہ ترتیب بنانی پڑ جاتی ہے، اور اگر یہ ترتیب نہیں بنائی جاتی تو اس کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں مائیں بہنیں کیسے سمجھیں گی میری بات کو۔ یہاں تو علماء بیٹھے ہیں، میرا تو تجربہ مردانہ تجربہ ہے۔ ہم نے یہ دیکھا سب سے زیادہ جو لڑائی کا ذریعہ بنتا ہے وہ کچن بنتا ہے۔ سب سے زیادہ لڑائی کا ذریعہ کچن۔ ہم نے ہاسٹل لائف گزاری ہے مدرسے میں پڑھتے ہوئے، تو مدرسے میں بھی انہی ساتھیوں میں زیادہ لڑائی ہوتی ہے جو ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ مدرسے میں یہی لڑائی ہوتی تھی کہ کھانا تو لینے جائے گا، بھائی میں لینے جاؤں گا، کل تو نے بنایا تھا، کل برتن تو نے دھوئے تھے، میں نے دھوئے تھے۔ یعنی یہ کچن، یہ دسترخوان کی شرکت ایسی چیز ہے جو ہمارے اخلاق کو تہوبالا کر دیتی ہے، ہمارے اخلاق کو ختم کر دیتی ہے۔ تو کسی طرح اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بیس ہے، جو بنیاد ہے، وہ یہ ہے کہ جو مائیں ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت، اور اپنی بچیوں کی تربیت کس اصول پر کریں؟ خدمت والے اصول پر کریں۔ جب خدمت والے اصول پر ان کی تربیت ہوگی تو اس گھر میں بھی احوال اچھے رہیں گے الحمدللہ، اور اگلے گھر میں جب جائیں گی تو انشاءاللہ اپنے گھر کو جنت بنا دیں گے انشاءاللہ۔ اور آخری بات ہماری آج کی گفتگو کی وہ یہ ہے، جو صرف فیملی سے جڑی ہوئی نہیں ہے، ایک گھر سے جڑی ہوئی نہیں ہے، ہمارے پڑوس سے جڑی ہوئی ہے، ہماری رشتہ داری سے جڑی ہوئی ہے، خاص طور سے ہمارے پڑوس سے۔ اس بات کو میری مائیں بہنیں اور غور سے سن لیں۔ 4:35 ہو گئے، ارادہ کر رہا ہوں 4:45 تک اپنی بات میں پوری کر لوں۔ یہ ہے، میں نے ایک حدیث پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاة، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ مجھے دیکھ نہیں پا رہی میری مائیں بہنیں، اگر دیکھتی تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس حدیث پر قربان ہونے کو جی چاہتا۔ نبی چھوٹی چھوٹی آسان الفاظ میں کتنی بڑی بڑی حقیقتیں ہمیں بتا دیتے ہیں۔ اخلاق کا کتنا اعلیٰ معیار ہے جو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے ہمیں اور خاص طور سے ہماری ماؤں بہنوں کو سمجھایا۔ اس حدیث میں مردوں کا ذکر ہی نہیں ہے، اس میں تو نام ہی عورت کا ہے۔ پڑوسن کا لفظ بولا اللہ کے نبی نے، اس لیے کہ سب سے زیادہ خطرہ کہاں پر رہتا؟ پڑوس میں رہتا۔ آج کل تو یہ ہے نا، جھاڑو لگائی اور اپنے گھر کے سامنے کے بجائے دوسرے گھر کے سامنے کو رکھوا دیا، ڈسٹ بین ادھر کو ڈلوا دیا تھوڑا سا۔ یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن یہ بڑے جھگڑے کا سبب بن جاتی ہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ مولانا صاحب بھی کیسے آئے، پتہ نہیں کیسی ایسی باریک چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہیں، لیکن دین ان چھوٹی چیزوں سے خوبصورت بھی بن جاتا ہے، اور ہمارا دین انہی چھوٹی چیزوں سے بدصورت بھی بن سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک پڑوسن، غور سے سنیں میری مائیں بہنیں، دل کے بہت اعلیٰ والے جذبے سے یہ بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ایک پڑوسن دوسری پڑوسن کے لیے کسی چیز کو بھی حقیر اور کم نہ سمجھے، چاہے وہ بالکل بکری کی کھری ہو۔ بکری کی کھری کا اس زمانے میں اللہ کے نبی نے مثال دی تھی، آج میں کہہ سکتا ہوں چاہے مثال کے طور پر وہ مرچوں کا اچار ہی کیوں نہ ہو،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پڑوسن دوسری پڑوسن کی کسی چیز کو بھی حقیر نہ سمجھے، چاہے وہ مرچوں کا اچار یا کچن میں رکھی ہوئی ہری مرچ ادرک اور لہسن ہی کیوں نہ ہو۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا، اسے سمجھیے۔ اللہ کے نبی ہم سب کو، ماؤں بہنوں کو، پڑوسنوں کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھو آپس میں محبتوں کا ایک تعلق رہنا چاہیے، اور وہ تعلق جب رہتا ہے جب آپ تھوڑا بہت اپنے پڑوس میں اپنے قریب کے رہنے والے لوگوں میں تھوڑا سا لین دین کرتے ہیں۔ اپنے گھر کوئی چیز بنی ہے تو ذرا پڑوس میں پہنچوا دی، دوسرے کے ہاں کوئی چیز بنی ہے، مہمان آ گئے، کوئی ڈش بنی ہے تو آپ دوسرے کے ہاں بھجوا دی۔ اور اس میں اللہ کے نبی یہ نصیحت کر رہے ہیں، دیکھو پھر رک کر میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جب ہم ایک پڑوسن دوسری پڑوسن کو کوئی چیز دے رہی ہو تو دیتے ہوئے بھی حقیر نہ سمجھے۔ ارے بھائی، ہو سکتا ہے کہ ایک پڑوسن مالدار ہو اور دوسری پڑوسن کیا ہو، غریب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سب کا نظام الگ بنایا، کسی کو مالدار بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا۔ اب غریب پڑوسن کے دل میں جب بھی یہ بات آئے گی کہ میں اپنی مالدار پڑوسن کو کچھ دے دوں تو وہ بیچاری یہ سوچنے بیٹھ جائے گی یار ہم تو غریب ہیں، ہم اسے کیا دیں، اس کے تو مالدار ہے، اس کے ہاں تو مرغے بکرے روزانہ ہی بنتے رہتے ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی نے یہاں حوصلہ دیا غریب پڑوسن کو، اور یہ کہا جب تم اپنی پڑوسن کو محبت میں کچھ دینے کا سوچو تو اپنے گھر کی ڈش کو کمتر مت سمجھو، اس لیے کہ بھائی اللہ کا نظام ہے، تم غریب اپنی وجہ سے تھوڑی ہو، اللہ نے غریب بنایا۔ مثال کے طور پر آپ کے یہاں بلڈنگ ہے، میرے یہاں چٹائی ہے، آپ کو محبت ہے تو آ جاؤ، میں تو چٹائی پہ بٹھاؤں گا، بھائی نہ ہو محبت تو مت آؤ۔ تمہیں بلڈنگ جس اللہ نے دی ہے، مجھے چٹائی اسی اللہ نے دی ہے، تو لہٰذا میرے گھر میں اگر میرے اعتبار سے کوئی ڈش بن رہی ہے، میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اسے اپنی پڑوسن کے یہاں بھیج دوں۔ اس لیے کہ اگر میں یہی سوچتی رہوں گی کہ جس دن کوئی اچھی چیز بنے گی تبھی دوں گی میں، اس لیے کہ وہ میری پڑوسن بڑی مالدار ہے، تو ہو سکتا مہینوں گزر جائیں اور آپ اپنی پڑوسن کے یہاں کچھ بھی نہ دے سکیں۔ یہ میں حدیث سمجھا رہا ہوں ماؤں بہنوں، حدیث ہے یہ۔ دیتے ہوئے بھی کسی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک طرف کی بات ہو گئی۔ اب اگر آپ نے کسی پڑوسن کو اپنے گھر میں بنی ہوئی کوئی چیز پہنچا دی اور وہ مالدار پڑوسن ہے، اسے بھی یہی حدیث میں نصیحت ہے کہ لا تحقرن جارۃ لجارتها، کہ اگر مالدار پڑوسن کو اس کی غریب پڑوسن نے اپنے گھر میں بنی ہوئی کوئی چیز دے دی ہے تو چاہے وہ تمہیں اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے پسند آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، لیکن خبردار اگر تم نے کوئی ایسا جملہ بولا جس سے اس پڑوسن کا دل ٹوٹ گیا۔ ایسے محبتیں پروان چڑھتی ہیں، ایسے تعلق استوار ہوتے ہیں، ایسے پڑوس میں میل ملاپ ہوتا ہے۔ ورنہ تو ہوتا یہ ہے کہ مردوں میں تو ہے بھی اٹھک بیٹھک تھوڑی بہت، اور عورتوں میں تو لڑائی چل رہی ہے، وہ تو پڑوسن سے ملنے کے لیے ہی تیار نہیں۔ تو یہ مالدار پڑوسن پر ڈبل ذمہ داری ہے۔ میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اگر مالدار پڑوسن نے خدا نہ خواستہ اس میں کو دیکھ کر دروازے پر کھڑے ہو کر یہ کہہ دیا کہ بہن کل جو تم نے وہ سالن دیا تھا ہمارے گھر میں تو کسی کو پسند ہی نہیں آیا، مجھے تو وہ پھینکنا پڑا، اس لیے کہ ہماری جو خواتین ہوتی ہیں نا ان کی جو گفتگو میں طنز کے تیر ہوتے ہیں بڑے شاندار والے ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے بیچاری نے کتنا سوچ بچار کر کے اپنے اعتبار سے آپ کو کچھ چیز ہدیے میں دی ہوگی۔ ممکن ہے آپ کو مرچیں زیادہ لگ گئی ہوں، ممکن ہے نمک زیادہ لگ گیا ہو، ممکن ہے کسی اور وجہ سے آپ کو پسند نہ آیا ہو، لیکن آپ اس کا دل تو نہ توڑیں۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دل رکھنے کے لیے تو اگر تھوڑا موڑا ہلکا پھلکا جھوٹ سا بھی بولنا پڑے تو اس میں بھی محبت ہی بڑھ جاتی ہے۔ آپ یہ کہیے کہ بہن کل جو آپ نے سالن بھیجا تھا میں نے جب اسے رکھا اپنے بیٹوں کے سامنے تو میرا والا سالن تو رکھا ہی رہ گیا، سب نے بڑی پسند کر کے اس چیز کو کھا لیا اور بہت ہی اچھا لگا وہ آپ کو۔ اب دیکھیے آپ کی غریب پڑوسن کا دل بڑھ جائے گا، اس کا حوصلہ بڑھ جائے گا، آپ کی عزت اور عظمت بڑھ جائے گی، اسے کل کو یہ ہمت ہوگی کہ وہ آپ کی خدمت میں کچھ اور بھی پیش کر دے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی صرف نماز روزہ ہی نہیں بتاتے، اللہ کے نبی صرف حج اور زکوٰۃ ہی نہیں بتاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی چھوٹی چھوٹی اور باریک باریک باتوں سے ہماری محبت اور رشتہ داریوں کو اور پڑوس کو بنا رہے ہیں۔ فرمایا لا تحقرن جارۃ لجارتها، ایک پڑوسن دوسری پڑوسن کی کسی چیز کو کبھی حقیر نہ سمجھے۔ اور اپنی گفتگو کی بالکل آخری بات دیکھو، ایک خاتون کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا جو مالدار تھیں، تو ان کا رویہ یہ تھا کہ کبھی کبھی اپنی پڑوس سے کوئی چیز مانگ لیا کرتی تھی۔ یہ مائیں بہنیں بہت غور سے سنیں اور جو مالدار ہوں وہ اس کو اپنائیں۔ کبھی کبھی اپنی پڑوسن سے کوئی چیز مانگ لیا کرتی تھی۔ ایک تو پڑوس میں جب رہتے تو ضرورت پیش آ جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ مالدار کو نہیں آتی، مالدار پڑوسن ہے، اچانک مرچیں ختم ہو گئی ہری مرچیں تو پڑوسن سے مانگنی پڑ جائے، غریب سے بھی کبھی ہرا دھنیا مانگنا پڑ جائے تھوڑا سا۔
لیکن ان مالدار خاتون کا طرز عمل یہ تھا کہ اگر ضرورت نہ بھی ہو تب بھی 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد ایک مہینے کے بعد کوئی چیز مانگ لی، اپنے چھوٹے بچے کو بھیج دیا کہ ذرا ان کے یہاں چلے جاؤ، ادرک لے کے آ جاؤ، تھوڑا سا ادرک کی ضرورت ہے، کبھی ہری مرچ نہیں ہے، ہری مرچ، تو بیٹا ان کا کہتا کہ اماں آپ کے یہاں تو ہے، آپ کیوں مانگ رہی ہیں؟ آپ کو تو ضرورت نہیں ہے، آپ کیوں مانگ رہی ہیں؟ تو ان کا جواب سنیے، وہ کہتی کہ اس طرح جب میں مانگ لوں گی تو اسے بھی مانگنے کی ہمت ہو جائے گی۔ مجھے اگرچہ ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر میں نہیں مانگوں گی، جب میں کبھی اس سے کچھ نہیں مانگوں گی تو اسے بھی غیرت آئے گی، اور اگر اسے ضرورت ہوگی تب بھی شاید وہ مجھ سے نہ مانگ سکے، لیکن جب میں اس سے مانگ لوں گی چاہے بغیر ضرورت کے مانگوں تو اس کا دل بڑا ہو جائے گا، اور وہ یہ سوچے گی کہ کوئی بات نہیں ہے، کبھی یہ بھی ہم سے کوئی چیز مانگ لیتی ہیں تو چلو آج میں ان سے کوئی چیز مانگ لے رہی ہوں۔ یہ ہیں وہ محبتیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے پڑوس میں برتنے کے لیے بتلایا ہے۔ ایک نشست میں اور ایک تقریر میں تو ظاہر ہے ساری باتیں نہیں کی جا سکتی، جو کچھ میں نے عرض کیا ہے میں دوبارہ سے دہرا رہا ہوں اور اس کے بعد اپنی بات پوری کر رہا ہوں۔ میں نے یہ عرض کیا میری ماں اور بہنوں کہ دین کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق ہم سے اور ہمارے پیدا کرنے والے سے، اور دوسرا حصہ وہ ہے جس کا تعلق ہم سے اور دوسرے انسانوں سے، ہماری فیملی، ہمارے پڑوس، ہمارے رشتہ دار سے۔ دین کے پہلے حصے کی باتوں پر اگر عمل کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا اپنے اللہ سے تعلق مضبوط رہے، اور اللہ سے تعلق مضبوط رکھنے کے لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ بھی ہے، جس کی آج میں نے بات نہیں کی، لیکن آج میں نے صرف بنیاد کی بات کی، جس کا آغاز اور شروعات ہوتی ہے وہ ہے ہمارا ایمان، ہمارا یہ یقین کہ ہم اپنے آپ نہیں ہیں بلکہ ہمارا پیدا کرنے والا، احسان کرنے والا کوئی خالق و مالک اللہ ہے۔ اس ایمان کو ہمیں اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے اور اپنے بچے اور بچیوں کے ایمان کی بھی حفاظت کی فکر کرنی ہے، اور فکر کرنے کے لیے میں نے چیزیں بتائی ہیں کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں روزانہ تعلیم کریں، علماء سے پوچھیں کہ ہمیں کون سی کتاب پڑھنی چاہیے، اور اس تعلیم کے اندر گھر کے سارے ممبر شریک ہوں، تاکہ روزانہ ٹک 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 جب ایمان کی بات آئے گی تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کے دل کی تختی پر ایمان لکھا جائے گا اور کوئی اس سے کھرچ نہیں سکے گا۔ آج حملہ ہے بچوں پر بھی اور خاص طور سے بچیوں پر بھی، اس لیے اس حملے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے توجہ رکھنی ہے، دھیان رکھنا ہے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہمیں چوکنا رہنا ہے، اس لیے کہ ایک مس کال یا ایک میسج مہینہ اور 2 مہینہ گزرتے ہیں کہ ہمارے بچے کا، ہمارے خاندان کی عزت بھی دے جاتا ہے، اور کئی مرتبہ ہمارے بچے اور بچی کا ایمان بھی دے جاتا ہے۔ یہ پہلا حصہ تھا۔ دوسرا حصہ وہ ہے جس سے ہمارا سماج اور ہمارا گھر اچھا ہو، اس کی میں نے 2 باتیں ذکر کی۔ نمبر 1، ہم اپنے بچوں اور خاص طور سے بچیوں کی تربیت خدمت کے اصول پر کریں، اس لیے کہ جب خدمت کا مزاج بن جائے گا تو اس گھر میں بھی وہ خدمت کو اپنا بہت بڑا نیکی کا کام سمجھ کر انجام دیں گی، اور اگلے گھر میں جائیں گی تو انشاءاللہ ان کا گھر لڑائی جھگڑے کا گھر نہیں بنے گا، بلکہ انشاءاللہ ماں باپ کی نیک نامی کا ذریعہ بنے گا۔ لوگ آ کر کے کہیں گے کہ ماشاءاللہ آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت بہت اچھی کی ہے، بڑی خدمت گزار بیٹی ہے آپ کی۔ جب آپ خدمت کے اصول پر تربیت کریں گے تو انشاءاللہ وہ اپنی زندگی بھی اچھی بنائے گی اور اپنی اگلی زندگی اور اگلے گھر کو بھی خوبصورت بنائے گی۔ اور آخری بات یہ ہے جو ہمارے پڑوس میں خاص طور سے ضرورت کی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا محبتوں کو برقرار رکھنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی کچھ نہ کچھ لیتے دیتے رہنا چاہیے، اور اس میں ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ کسی کی پیش کی ہوئی کسی چیز کو کوئی پڑوسن حقیر نہ سمجھے، بلکہ اس کا حوصلہ بڑھائے، اس کے بارے میں کہے کہ آپ نے جو کچھ پیش کیا تھا وہ تو بہت ہی شاندار تھا، بڑا لذیذ تھا، ہمیں بہت اچھا لگا، تاکہ اس طرح ہمارا میل، محبت، تعلق، پروان آگے چلتا رہے۔ مجھے نہیں پتا میں نے کیا کیا باتیں کہہ دیں، جو میرے سمجھ میں آیا، دل میں آیا، اللہ پاک نے ڈالا، میں نے عرض کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس نشست کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اپنا دین تھوڑا باریکی سے سمجھنے کی، غور کرنے کی اور اپنی زندگی میں برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔